وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، سورہ بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے، سبحان اللہ، گائے ذبح کرو، بیل بھی ذبح ہو جائے گا، بھینس بھی ذبح ہو جائے گی، سنڈا بھی، یہ سب ایک نسل کے ہیں تقریباً۔ الجاموس نوع من البقر، جامع الصغیر میں علی سے منقول ہے۔ بقرہ یہ ایک حلال جانور ہے جو مسلمانوں کے مذہب میں اس کا گوشت، پوست، دودھ سب قابل استعمال ہے، اور ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، وہ اس کے بھی حرام ہے۔ ذکر ہے، خصیتین ہے، مثانہ ہے، غدود ہے، پتا ہے، ایسی 7 چیزیں کل بنتی ہیں، وہ اپنی جگہ بتا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار شخص قتل ہوا اور قاتل معلوم نہیں تھا، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ حضرت صاحب سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یہ کس نے مارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم گائے ذبح کرو، مشکل حل ہونے کے لیے ذبیحہ مناسب ہے۔ الصدقۃ ترد البلا، صدقات بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ قالو، اسرائیلی کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہیں ہماری ہنسی مذاق؟ واہ، ہمارا مردہ پڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں گائے کاٹو، یا خدایا۔ قالو، اسرائیلیوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہیں ہمارا ٹھٹھا، مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں ہو جاؤں غیر بردبار لوگوں میں سے۔ جہل اکثر تو علم کا ضد ہے، کبھی کبھی حلم کا ضد، علم حلیم بردبار، جاہل غیر بردبار، یعنی قیمتی وقت ہے اور فضول بات شروع کرے، یہ غیر بردبار آدمی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا پکاری ہمارے لیے رب کو، یبین لنا ما ہی، بتا دے ہم کو کیسی ہوگی گائے۔ وہ تمہیں کہا ہی نہیں کہ کوئی گوری ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، کوئی ایک گائے کاٹو، ہاں وہاں کی مصیبت سر مول لی۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک یہ ایک گائے ہے، لا فارض، جو نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ گوڑی ہے، نہ بوڑھیا ہے نہ گوڑیا ہے، نہ بہت بڈھی ہے نہ بہت چوکری ہے، نہ بڈھائیدہ اور نہ سخائیدہ، عوان بین ذالک، درمیان درمیان پہ۔ اب یہ ایک اور امتحان، جو گائے دیکھی جاتی ہے یا تو وہ بڈھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بھینس آئی، ہم نے بھینس خریدی، جو گھاس ہم ان کو ڈالتے ہیں وہ گھاس کو بھی دیکھتی ہے، ہمیں بھی دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ جو چیز اخیر میں نے حلوہ پکایا اس کے آگے رکھا، شروع ہو گئی۔ وہ بیوپاری آیا جس نے بھینس دی تھی، اور میں نے کہا میں نے تو اس سے بھینس لی، تو دادی لے کے آیا ہے۔ وہ تو نہ بھوسا جانتی ہے نہ گھاس حلوے کھاتی ہے، میں کلاؤ کا دانیا بوزا نہ مگ سکو، یو خواہ کلا کی نشتہ، بالکل بڑھائی سڑائی۔ انہا بقرہ، یہ گائے ہے، لا فارض، فارض کہتے ہیں اس جانور کو جس کی عمر گزر چکی ہو، ولا بکر، اور نہ باقرہ، کم عمر۔ تو میری اردو میں اس کا ترجمہ ہے نہ بوڑھیا ہے نہ گوڑیا ہے۔ سبحان اللہ، آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، نہ بوڑھیا ہے نہ گوڑیا ہے، عوان بین ذالک، درمیان درمیان پہ۔ فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا کر لو نا جیسے کہا جاتا ہے، جلدی کاٹو اس۔ لیکن وہ ضدی قوم، نافرمان، منحرف، قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا ما لونہا، بتا دے ہم کو اس کا رنگ کیسے ہوگا، قسم قسم کے رنگ کی گائے ہوتی ہے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہوگی پیلے رنگ کی، فاقع، تیز شوخ، لونہا، رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کر دے گی دیکھنے والوں کو۔ پیلے رنگ کی گائے کم ہوتی ہے، یا بالکل سرخ، یا بالکل کالی، یا بالکل سفید، یا چت کبری، کچا شوخ جڑا،
تیز زرد رنگ کی گائے تقریباً دنیا میں ناپید ہے، بہت کم. اور ایسی گائے، آپ نے گائے کا گھی دیکھا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ زرد رنگ. یہ گایوں کی اصل نسل ہے. اس کا دودھ، گھی، مکھن، چھاچھ، مٹھا سب شفا ہے. پیلے رنگ کی گائے. اور بھینسوں میں بالکل کالی، جس کے سر پر سفید داغ نہ ہو، جس کے دم میں بھی سفید ٹاکی نہ ہو. پختوں کے غیط وہی تور لمائی، اور سندھی میں کہتے ہیں کنڈی کی بھینس. الحمدللہ اپنے باڑے میں 150 بھینسیں ایسی کڑی، اور پیلی گائے بھی موجود ہے. اور بکری بالکل سفید اور مڑے ہوئے سینگ، یا بالکل سرخ سیدھے سینگ مڑے ہوئے سے، جس میں بند لگے ہوئے ہو، وہ نسلی بکری کہلاتی ہے. اور بھیڑ جس کی چکتی بڑی ہو، سینگ نہ نکلے ہو، اس کا دودھ شفائے عظیم و تریاق ہے. اللہ تعالیٰ نے رنگتوں میں بھی کمال رکھا ہے. حدیث شریف میں ہے اطلب الخیر من حسان الوجوہ، اچھے چہروں سے اچھی توقع رکھو. خوبصورت اور حسین چہرہ وہ دل میں کبھی بھی غم نہیں رکھتے، کسی کا بغض. اور سیاہ فام اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اور شینسترگے دزڑ حال نور کبینا، او کینا بغض پا خاطر کے بس آتینا. ہر آنکھوں والا توتا چشم، اللہ کی حفاظت. خدا اس کو بھی صحت دے اور نظر سے بچائے. اللہ کی مخلوقات ہے. قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکار اپنے رب کو. یبین لنا، بتا دے، ماں ہی یہ کیسی گائے، کہاں ہوگی. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو بہت مشکل پڑ گئی اب. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اس کو اللہ نے چاہا پا کے رہیں گے. حدیث میں ہے انشاءاللہ نہ کہتے، ہمیشہ ڈھونڈتے پھرتے ذلیل ہوتے، کبھی بھی گائے نہ ملتی. قال انه یقول، حضرت نے فرمائے بے شک اللہ فرماتے انہا بقرہ، بے شک یہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، لا ذلول، نہ تو وہ جفتی ہے نہ تو وہ جوتی ہے، تثیر الارض، جو ہل چلاتی ہے زمین میں. نہ جوتی دا ولا تسقی الحرث، نہ ارٹی دا. ارٹی یار مان دے پختو سنگا ترجمان خانائی. لا ذلول، نہ غاڑا ہوتی دا، تثیر الارض چپٹی اڑائی، یعنی جوتی نہ دا. ولا تسقی الحرث، نہ وہ بس کا پٹو بانے، یعنی ارٹی نہ دا، نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا. یا اللہ، ذلول اس جانور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ہل چلانے کے بعد کمزور ہو جاتا ہے. آسان کام نہیں ہے. ولا تسقی الحرث، اور بعض جانور رہٹ چلاتے ہیں، رہٹ، ارٹ، پانی نکالتے ہیں، گھومتا ہے اور پانی نکلتا ہے. ایسی نہیں ہے یہ. مسلمۃ، صاف ستھری ہے. لا شیء فیہا، رنگ مخالف نہیں ہے اس میں. مسلمۃ، بالکل سلامت ہے، صاف ستھری ہے، کوئی رنگ مخالف نہیں. قالوا، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب بتا دیا آپ نے صحیح. فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیتے. یتیم مسکینوں کی ایک گائے مل گئی جو اس رنگ ڈھنگ کی تھی. ان کے باپ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی، خدایا میرے بیٹے کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما، خدایا میرے بیٹے کو ضائع ہونے سے بچا. چنانچہ وہ گائے ذبح کی گئی، اس کے چمڑے کو سونے سے بھر دیا گیا اور وہ ان کو دے دیا گیا. ان کی غربت مسکنت دور ہو گئی. اور وہ گائے ذبح کی گئی، اس کے گوشت کو اس عامیل مقتول کے جسم پہ رکھ دیا گیا. اس کے ٹچ اور مس سے وہ اٹھ بیٹھا. اس نے کہا مجھے بھتیجوں نے قتل کیا ہے جائیداد کے لیے، اور پھر واپس گر گیا. یہ واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں.